کہانیوں کی اس جادوئی دنیا میں خوش آمدید، جہاں درخت سرگوشیاں کرتے ہیں، ہوائیں کوئی پیغام لاتی ہیں، اور ہر قدم پر ایک نیا راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک جذبہ ہے، جہاں دوستی، ہوشیاری اور انصاف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک انوکھی داستان، جہاں ایک چھوٹے سے ہرن کی فریاد پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور ایک شیر کا انصاف سب کے دل جیت لیتا ہے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہر منظر بولتا ہے، ہر کردار کچھ کہتا ہے۔ کہیں بہت دور سبزے سے بھرا ہوا ایک حسین جنگل تھا، جہاں ہر جانور امن و سکون سے رہتا تھا، اور ان کا بادشاہ تھا بہادر، انصاف پسند اور سمجھدار شیر۔ اس کی دہاڑ سن کر پورا جنگل لرز جاتا، مگر جانور اس سے ڈرتے نہیں بلکہ احترام کرتے تھے۔ وہ نہ صرف طاقت بلکہ دانش مندی کا بھی پیکر تھا۔ ہر روز وہ اپنی رعایا کے مسائل سنتا اور انصاف کرتا۔ اس کے فیصلے میں ہمیشہ انصاف اور رحم کا توازن ہوتا۔ ایک دن اچانک جنگل کی خاموش فضا کو چیرتا ہوا ایک چھوٹا سا ہرن تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ سانسیں پھولی ہوئی، آنکھوں میں خوف اور قدموں میں بے چینی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میرے گھر سے میرا سارا موسم سرما کا ذخیرہ چوری ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے جو پھل، گریاں اور بیج جمع کیے تھے، وہ سب کوئی لے اڑا۔ ہرن کی پکار سن کر جنگل کے سب جانور جلدی سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر حیرت اور تشویش کے تاثرات تھے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ شیر کے دور میں بھی کوئی چوری کر سکتا ہے۔ طوطے درخت کی ڈالیوں پر بیٹھے اس واقعے پر تبصرے کر رہے تھے۔ بندر نے آہستہ سے کہا، یہ ہرن تو بہت گھبرایا ہوا ہے۔ جیسے ہی جنگل میں شور مچا، ایک زوردار دہاڑ سنائی دی۔ درختوں کے پتے بھی تھر تھرا اٹھے۔ شیر نے اپنی گرجدار آواز میں سب کو خاموش کر دیا۔ اب صرف شیر کی آواز گونج رہی تھی۔ سب جانور ادب سے خاموش ہو گئے۔ شیر کی آنکھوں میں غضب مگر چہرے پر انصاف کی جھلک تھی۔ شیر نے گرجدار آواز میں کہا، کیا ماجرا ہے؟ کون ہے جو میرے جنگل کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے؟ سب جانوروں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شیر نے کہا، آج ہی جنگل کی عدالت لگے گی اور چور کو سزا دی جائے گی۔ شیر اونچی جگہ پر بیٹھا اور تمام جانور احترام سے اس کے سامنے جمع ہو گئے۔ درختوں کی چھاؤں تلے انصاف کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ہرن کپ کپاتی آواز میں بولتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے بچوں کے لیے میں نے جو کچھ جمع کیا تھا، وہ سب کچھ چوری ہو گیا ہے۔ اب سردی کیسے گزاروں گا؟ میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ پورا جنگل خاموش ہو گیا۔ ہرن کی آواز ہر دل کو چھو گئی۔ شیر نے گرج کر کہا، کیا کوئی گواہ ہے؟ بندر، ہاتھی اور طوطا گواہ کے طور پر آئے۔ بندر نے کہا، بادشاہ سلامت، کل رات میں نے جھاڑیوں میں کسی کو چھپتے دیکھا تھا۔ ہاتھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے زمین پر بھاری قدموں کے نشان دیکھے تھے۔ طوطے نے زور سے کہا، میں نے درخت کی شاخوں سے دیکھا، کوئی موٹا سا سایہ حرکت کر رہا تھا۔
جانور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ جانوروں نے بندر پر شک کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، کہیں یہ بندر خود تو نہیں تھا؟ بندر حیران ہو کر پیچھے ہٹا اور گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف سچ بتا رہا ہوں۔ لیکن اب فضا میں شک کی بو آ چکی تھی۔ تبھی آگے بڑھی جنگل کی سب سے ہوشیار لومڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور دم میں تھی تدبیر۔ وہ بولی، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پاس چور کو پکڑنے کے لیے ایک ترکیب ہے۔ ہمیں اصل چور کو پکڑنے کے لیے جال بچھانا ہوگا۔ اگر چور بھوکا ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ شیر نے بھی اجازت دے دی۔ لومڑی نے جنگل کے وسط میں ایک کھلا میدان منتخب کیا۔ اس نے وہاں شہد کے چھتے، تازہ پھل، بیج اور مزیدار گریاں رکھوا دیں۔ پھر تمام جانوروں کو درختوں کے پیچھے چھپنے کو کہا۔ لومڑی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہمیں صرف انتظار کرنا ہے۔ جو بھی چور ہے وہ ان لذیذ چیزوں کو دیکھ کر ضرور آئے گا۔ سب کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج ڈھلنے لگا، ایک ریچھ جھاڑیوں میں سے چھپ چھپاتا ہوا نکلا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا کھانے کے قریب آیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جانوروں نے شور مچا دیا اور چاروں طرف سے جانور نکل آئے۔ پکڑ لو، یہی ہے چور۔ ریچھ بکھلا گیا، بھاگنے لگا، مگر جانوروں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ تمام جانوروں نے ریچھ کو گھیر لیا۔ ریچھ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ریچھ نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں بھوکا تھا، میں نے ضبط نہیں کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ جانور کچھ نرم پڑ گئے، لیکن قانون تو قانون تھا۔ شیر نے گہری سوچ کے بعد فیصلہ سنایا، ریچھ، تم نے غلطی تو کی ہے، لیکن چونکہ تم نے سچ بولا اور معافی مانگی، لہٰذا تمہیں موقع دیا جائے گا۔ تمہیں سزا کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع بھی ملے گا۔ تمہیں جنگل کی خدمت کرنی ہوگی، درخت لگانے ہوں گے، پھل جمع کرنے ہوں گے اور کمزور جانوروں کی مدد کرنی ہوگی تاکہ تمہیں محنت کی قدر ہو۔ ریچھ نے سر جھکا دیا، میں یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ ریچھ نے شیر کے حکم کو خوشی سے مان لیا۔ ریچھ نے اگلے دن سے پورے موسم میں بے پناہ محنت کی۔ اس نے نہ صرف ہرن کے لیے نئے بیج جمع کیے، بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کے لیے پھل بھی اکٹھے کیے۔ اس نے درختوں کی صفائی کی اور ندیوں کے راستے صاف کیے، اور اس نے جنگل کے کمزور جانوروں کی بھی مدد کی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ محنت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد جنگل میں خوشی کی فضا تھی۔ درختوں کو رنگ برنگی پتیوں سے سجایا گیا، پرندے خوشی کے نغمے گا رہے تھے۔ ہرن، بندر، ریچھ اور شیر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شیر نے کہا، یاد رکھو، ہمارا جنگل تبھی خوشحال رہے گا جب ہم میں سے ہر کوئی انصاف، ایمانداری اور محبت کا راستہ اختیار کرے گا۔ آج ہم نے ثابت کیا ہے کہ جنگل صرف طاقت سے نہیں، انصاف، دوستی اور سمجھداری سے چلتا ہے۔ اور یوں ایک چوری ایک سبق بن گئی جو ہمیشہ کے لیے دلوں میں نقش ہو گئی۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کرنا انسانی یا جانوروں کی فطرت ہے، لیکن اسے تسلیم کرنا اور اس سے سیکھنا ہی حقیقی بہادری ہے۔ انصاف اور معافی کا توازن ہی کسی معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، بہادری صرف طاقت میں نہیں بلکہ سچائی اور انصاف میں بھی ہوتی ہے۔